السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج فکر و خبر کی سچی بات میں سچی بات کے ساتھ حاضر ہوں۔ کوئی خوش ہو یا ناخوش، کسی کی تائید کا پہلو نکلتا ہو یا مخالفت کا، کسی کا نقصان ہوتا ہو یا کسی کو فائدہ پہنچتا ہو، بہرکیف سچا انسان صرف وہی کہلاتا ہے جو قول و عمل میں سچا ہوتا ہے۔ اس کی بات واقعے کے مطابق ہوتی ہے، وہ حق اور حقیقت کا آئینہ دار ہوتا ہے، سچ اور صداقت کا ترجمان ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی کے خاطر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ سچی بات کی خوشبو ہوتی ہے جسے انسان خود محسوس کرتا ہے۔ سچ ایک بہترین اور قابل تعریف صفت ہے جس سے ایک مومن متصف ہوتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ سچ انسان کے عظیم شخصیت ہونے کی علامت بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب بات کرو تو انصاف کی، یعنی سچی بات کرو۔ سچی بات کرنا تمام انبیاء علیہم السلام کا شیوا رہا ہے۔ انبیاء سچی باتیں بتانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی سے کفار و مشرکین مکہ بھی آپ کے صادق یعنی سچا انسان اور امین یعنی امانت دار ہونے کی شہادت دیتے تھے۔ ناظرین، لوگوں میں ایک انسان کے پہچاننے کا معیار سچی بات پر مبنی ہوتا ہے۔ سچے انسان کا ظاہر پرسکون اور باطن مطمئن ہوتا ہے۔ سچی بات باعث نجات ہے۔ سچائی سے ایمان کی اور جھوٹ سے نفاق کی پرورش ہوتی ہے، یعنی سچائی کی راہ سے ایمان اور نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے اور جھوٹ سے نفاق اور برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا جاتا ہے اور سچ بولتے بولتے وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاری کا اور بدکاری دوزخ کو لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے وہ اللہ کے یہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں سچائی کی اہمیت کا مزید اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے صرف سچ بولنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کی بھی تاکید کی کہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، سچوں ہی کی جماعت سے تعلق اور رابطہ رکھو، انہی کی صحبت میں رہا کرو، اس لیے کہ سچوں کی صحبت سے اور سچائی کے اثر سے تم بھی سچے بن جاؤ گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 انصاری صحابیوں کا مشہور واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک السلمی، مرارہ بن ربیع العامری اور ہلال بن امیہ الوافقی، یہ تینوں صحابی غزوہ تبوک کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، جن کی تفصیل حضرت کعب کی زبانی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ان تینوں نے ہر قسم کی تکلیفیں سہ کر، ہر سزا کو کاٹ کر جس طرح سچائی کا ثبوت دیا تھا، اس کی وجہ سے صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی عظیم ترین مثال بن گئی، اور کلام الہی میں ان کی تعریف میں آیات نازل ہوئی، اور اس واقعے کے پس منظر میں اہل ایمان سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا،
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، سچ کے بالمقابل جھوٹ ایک بری صفت ہے۔ جھوٹ بولنا حرام اور ناجائز کام ہے۔ جھوٹ انسان کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا وقار معاشرے میں بھی کم پڑتا جاتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے گرنے لگتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ہنسانے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور بعض پارٹیوں میں اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جو بڑا گناہ اور عظیم جرم ہے۔ حدیث پاک میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ انسان جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے پاس بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور لوگ بھی اسے اسی نام سے پکارتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی وہ سچی بات کرتا بھی ہے تو لوگ اس کو جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی جھوٹ بولنا بھی ہے۔ کبھی آپ سے گھر پر کوئی ملنے آتا ہے جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے، تو آپ بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ابو ابھی گھر پر نہیں ہے، بہت دیر بعد لوٹیں گے۔ یا کبھی گھر میں امی کو فون آتا ہے جس سے وہ بات کرنا نہیں چاہتی، تو بچے سے کہہ دیتی ہے کہ فون اٹھا کر کہو کہ امی سو رہی ہے، جو کہ صاف صاف جھوٹ ہے۔ اس میں کسی طرح کی کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، جب آپ اپنے بچوں سے اس طرح کہلواتے ہیں تو آپ ہی وہ ہوتے ہیں جو اپنی جگر پاروں اور آنکھ کے تاروں کو جھوٹ کا سب سے پہلا سبق سکھا رہے ہیں۔ کیا اس صورت میں بچے کے دل میں جھوٹ سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بچہ جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا جانے گا؟ کیا یہ بچہ جھوٹ کو ناجائز، حرام اور گناہ سمجھے گا، جس کے نتیجے میں بچپن کی اس عادت کو آپ کا بچہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لا سکتا ہے؟ ناظرین، ہمارے ارد گرد اندھیرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ظلمتوں کے دبیس پردے حائل ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حق بات کہنا چھوڑ دیا، حقیقت سے روشناس کرانا اپنا فرض منصبی نہیں سمجھا، امر بالمعروف سے اعراض کیا، اور سچی بات بتانا، سننا اور اس پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے۔ سچی بات ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کا مستحق ہم ہمیشہ دوسروں ہی کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مشہور ادیب، صحافی، تبصرہ نگار اور قلمکار جناب اشفاق احمد اپنے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی ماں سے یہ ذکر کیا کہ اب میں صرف سچ لکھوں گا،
تو ماں نے ان کو نصیحت کی کہ بیٹا یہ سچ صرف اپنی ذات کے بارے میں لکھنا، لوگوں کی زندگی اپنے اس سچ سے تنگ نہیں کرنا۔ اسی طرح کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میں نے لوگوں کو بہت ناپا، تولا، جانچا اور پرکھا، لیکن جب میری اپنی باری آئی تو مجھے ترازو ہی نہیں ملا، کیونکہ مجھ سے اپنے گریبان میں جھانکا نہیں جاتا۔ ہم چونکہ اپنی ذات کو اس سچ سے الگ رکھتے ہیں، اس لیے کہی جانے والی بھلی، اچھی اور صاف وہ سچی بات بھی سننے والوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے۔ وہ بس کہنے کے لیے کہی جاتی ہے اور سننے کے لیے سنی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کسی عمل میں ڈھل کر کسی کے لیے مشعل راہ نہیں بنتی اور نہ ہی خیر و برکت کا سبب بن پاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اصلاح کے آغاز کو اپنے نفس سے شروع کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس پر زور دے کر کہا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا اسلام سچی بات کی تطبیق پہلے اپنے اوپر کرنے کو بتاتا ہے، پھر دوسروں کا حق بتلاتا ہے۔ ناظرین، نصیحت کرنا، حق بات کہنا، حق اور حقیقت کو بیان کرنا معاشرے کا کڑوا سچ ہے۔ اسی کا اظہار سچی بات کہلاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ حق بات پوری حکمت اور وضاحت کے ساتھ کہی جائے اور ہر حق والے کو اس کا حق دلا کر اس کی مدد کی جائے۔ یہ سب وہ سچی باتیں ہیں جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور ایک صالح معاشرے کو جنم دینے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن آخر نصیحت نہ کرنے اور حق و سچی بات نہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول سے خوفزدہ ہیں۔ ہمیں اپنے مفادات عزیز ہیں۔ سچ بولنے اور کہنے کے لیے ہمت و جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح الفاظ میں حکمت و دانائی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ پوری وضاحت کے ساتھ مکمل حکمت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، کہیں کہیں مصلحت بینی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ مصلحت بینی کا خیال رکھنا سچائی کے اظہار کے خلاف ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ ہر حق ہر جگہ نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح ہر نصیحت ہر ایک کو نہیں کی جاتی۔ کہنے سے پہلے ماحول کا جائزہ بھی ضروری ہوتا ہے، اپنے مخاطب کے مزاج کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ کہنے کے اسلوب میں نرمی بھی درکار ہوتی ہے، جذبہ خیرخواہی سے لبریز ہو کر اس کے اظہار کی ضرورت پڑتی ہے۔ انبیاء کی دعوت میں جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جس کی ایک بڑی مثال حضرت ہارون اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا اور اس کو نرم اسلوب میں مخاطب کرنا ہے، اسی طرح جب ہم سچائی کو اپنی روح میں زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے قول و عمل سے سچ کی عملی تفسیر بن جائیں گے، تو ہم سب مل جل کر معاشرے میں پنپنے والے جھوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو فکر و خبر بھٹکل انہی حقائق کے پیش نظر اپنے پروگرام سچی بات میں ہر ہفتے نئے نئے مسائل کو لے کر آپ کے روبرو ہوتا ہے اور معاشرے کے سدھار کی راہوں اور اصلاح کی شکلوں کو اسلامی ہدایت کی روشنی میں بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ہمارا سچ کسی ایک فرد یا ایک قوم کو سامنے رکھ کر نہیں ہے، بلکہ پوری ملت اور امت کو سامنے رکھ کر ہے، اسی لیے نبوی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا کے تحت اسی انداز میں عمومیت کے ساتھ بیان کریں گے اور معاشرے میں سچی بات کے ذریعے فکر و خبر کے میزبان نئے نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ علامہ اقبال نے اسی سچ کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دے، ایک نئے موضوع اور اس حقیقت کے ساتھ
نہیں آئے گا دن کو رات کہنا، نہیں آئے گا دن کو رات کہنا، میرا مسلک ہے سچی بات کہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔